اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پروگرام کلام کوثر کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ اب تک ہم نے توحید، حمد، شکر الہی اور بعثت پیغمبر، خصوصیات پیغمبر، درود و سلام جیسے موضوعات پر گفتگو کی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم خطبہ فدق کے حوالے سے کچھ نئے زاویوں سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سرزمین مقدس قم پر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا علی عباس خان صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مولانا، کسی بھی واقعے کی نسبت انسان کے پاس مختلف راستے ہوتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر، مثال کے طور پر، یا وہ دونوں سے بے طرف ہو جائے، نیوٹرل ہو جائے، کبھی میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں، یا حمایت کرے دونوں کی الگ الگ طرح کی، کچھ آپ میں ٹھیک ہے کچھ آپ میں ٹھیک ہے، یا دونوں سے بیزاری کا اظہار کرے، دونوں سے برات کرے کہ بھائی تم دونوں ہی مثلاً غلط ہو، یا پھر یہ کہ کسی ایک کی طرفداری کرے اور ایک سے اظہار برات کرے۔ خطبہ فدق جو ہے وہ حاضرین سے کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس کا ایک دوسرا حصہ سوال کا یہ ہے، کیا یہ ڈیمانڈ جو خطبہ فدق یہ جو مطالبہ کر رہا ہے، یہ صرف اسی دور کے افراد کے لیے یا آنے والے افراد پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔ یہ سوال جو آپ نے پیش کیا، پہلے میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف چلتا ہوں کہ اگر تاریخ میں ہمیں کوئی اس طرح کی بات ملتی ہے کہ کسی سے کسی چیز کی درخواست کی جا رہی ہے، تو کیا یہ اسی وقت کے لوگوں سے مخصوص ہے؟ جی بہت اہم ہے۔ یا آج بھی یہ تقاضا باقی ہے؟ جی بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی تاریخی واقعہ تو ہو گیا، بس ختم تاریخی واقعہ تو ہو گیا۔ بے شک، دیکھیے، حق ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ پرانی ہوتی ہے نہ اسے نیا کہا جا سکتا ہے۔ حق حق ہے، عین ممکن ہے کہ باطل اس کے اوپر اپنی نقاب ڈال کر کچھ دنوں کے لیے اس سورج کو بادلوں کے پیچھے رکھ دے، لیکن اگر دیکھنے والا ہوگا تو وہ آثار سے سمجھ جائے گا کہ سامنے تو بادل ہیں لیکن حقیقت میں روشنی بادلوں کی نہیں ہے، روشنی سورج کی ہے۔ جب ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں پیش آتا ہے کہ جہاں حق کو طلب کیا جا رہا ہے اور مانگا جا رہا ہے، تو دو صورتیں، جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے یا تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو کوئی کام نہیں، بات ختم، کہ بھئی غلط چیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم طالب حق اور مدافع حق ہیں، کیونکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو مدافع حق بنا کے پیش کرتا ہے، اور صحیح بات بھی ہے۔ حاشیے کے طور پہ ایک سوال، نیوٹرل نہیں رہا جا سکتا اس معاملے میں، بے طرف بالکل ناممکن ہے۔ دیکھیں، ناممکن ہے۔ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو تین عقلی اعتبار سے آپ کے سامنے آپشن ہیں۔ یہ دو جو ٹکراؤ ہو رہا ہے جن میں، یا دونوں حق ہیں یا دونوں باطل ہیں، یا ایک حق ہے اور ایک باطل، کوئی اور تو چوتھا آپشن نہیں ہے نا۔ ٹھیک، اگر دونوں حق ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا، کلیش نہیں ہو سکتا۔ عقل کہتی ہے اگر دونوں حق ہیں، لیکن اگر اس طرح سے بات آ رہی ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ معاملہ ہے، تو دو ہی آپشن پھر آپ کے سامنے بچتے ہیں، ایک حق ہوگا دوسرا باطل ہوگا، یا دونوں ہی غلط مدعے کو آ کے پیش کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ ساتھ دے رہے ہیں تو دو ہی آپشن ہیں نا ہمارے ساتھ، یا دونوں باطل ہیں، تو اگر آپ ساتھ دے رہے ہیں تو بھی باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اگر ایک حق ہے اور ایک باطل ہے تو آپ پھر دونوں کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آپ کو ایک ہی آپشن کسی کو چننا پڑے گا کہ جب بات ہوتی ہے ایسا ہے، دوسرا کہتا ہے ایسا نہیں ہے، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ جب بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ باطل پر ہے تو کوئی بات ہی نہیں، بات ختم ہو گئی، اور اگر حق پر ہے تو یہاں پہ پھر دو صورتیں بنتی ہیں، یا جب اس نے حق کا مطالبہ کیا ہے، اس کا حق اس کو مل گیا، یا اس کا حق اس کو نہیں ملا۔
اگر حق کا مطالبہ کیا گیا اور حق مل گیا بات ختم ہو گئی. لیکن اگر حق کا مطالبہ کیا اور نہیں ملا تو جب تک نہیں ملا ہے بات باقی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے ایک تاریخی واقعہ ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک تاریخ میں درخواست ہے جو عرضی آج تک کے اسی طرح میں اس پر باقی ہے. رد عمل اختیار کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا. لہٰذا بی بی نے جو یہاں پہ ان مسائل کو آ کے پیش کیا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب نبی کی صفات اور ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا، یعنی ابھی مقدمتاً آ کے بیان کیا کہ توحید ہے، نبوت ہے، اور بی بی نے ان تمام چیزوں کو ایک بالکل صحیح طریقے سے آ کے پیش کر کے یہ بتایا کہ دیکھو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں یہاں پر آئی ہوں صرف اور صرف اپنے حق کو بیان کرنے کے لیے، نہیں، بلکہ یہ تمام مقدمات کے بعد میں واقعی تم سے ایک سوال کر رہی ہوں. اب بی بی مخاطب ہوتی ہیں پبلک کی طرف. ثم التفت الی اہل المجلس، اب جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے بی بی نے آ کے خطاب کیا. اور دیکھیں خطاب جب کیا ہے بی بی نے تو ان کی ذمہ داریوں کو آ کے گنایا ہے کہ اے مسلمانوں جو تم مسجد میں آ کے جمع ہو گئے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا صرف کلمہ توحید کو زبان پہ جاری کر لینا، نبی کی نبوت کا آ کے اقرار کر لینا اور اپنے اوپر ایک مسلمان اور اسلام کا ٹیگ لگا لینا یہ کافی ہے؟ نہیں. جیسے ہی انسان کے اندر کوئی صفت آتی ہے وہ صفت اپنے ساتھ ذمہ داریوں کو لے کے آتی ہے. ایک انسان شادی ہو گئی، ابھی باپ نہیں بنا، لیکن جیسے ہی یہ صفت اس کے اندر آئے گی باپ بنے گا، ذمہ داری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ایک جوان ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جیسے ہی شادی ہوئی ایک صفت آئے گی، شوہر بنا، جیسے ہی شوہر بنا ذمہ داری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ صفات کا تقاضا ہوتا ہے، صفت آتے ہی اپنے ساتھ ذمہ داریوں کو لے کے آتی ہے. تو بی بی اب یہاں پہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں کہ صفت تو تمہارے اندر آ گئی، ابھی تم اسلام سے واقف نہیں تھے، تم مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب تم نے کلمہ شہادتین پڑھا ہے، تم مسلمان ہوئے ہو. کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان کی صفت آنے کے بعد تمہارے اوپر ذمہ داریاں کیا آ رہی ہیں؟ اور یہ آج کے لیے بھی ہے، آج بھی ہمارے سامنے، اور ہم جس اسلام کے دائرے میں اپنے آپ کو شامل سمجھ رہے ہیں، آئے غور کریں بی بی کن صفات کو گنا رہی ہیں، کن ذمہ داریوں کا کے گنا رہی ہیں. فرماتی ہیں انتم عباد اللہ، تم لوگ سب سے پہلے خدا کے بندے ہو. یعنی یہ پہلی تمہاری ذمہ داری کہ تم اس بات کو سمجھو، تم عبید دنیا نہیں ہو، تم کسی شخص کے غلام نہیں ہو، تم اگر بندے ہو تو فقط ایک ذات کے، اور وہ ذات باری تعالی ہے. انتم عباد اللہ، تم پروردگار کے عبد ہو اور اس کے بندے ہو. نصب امر ہی و نہی، تمہیں جس چیز کو سامنے لے کے چلنا ہے وہ دو چیزیں ہیں، امر اور نہی. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 110 میں بھی پروردگار مومنین کی اسی صفت کو آگے بیان کر رہا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو تو تمہاری صفت پہلی یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو خدا کی بندگی میں رکھو، اور اس بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اچھائیوں کی طرف دعوت دو اور برائیوں سے آ کے روکو. وحملۃ دینہ ووحیہ، حملہ یعنی تم اس چیز کو لے کے چلو، اپنے کاندھے کے اوپر رکھو اس چیز کو. کس چیز کو؟ پروردگار کی جو وحی ہے اور جو پروردگار کا دین ہے. تم حاملان دین ہو، تم دین کو لے کے پہنچانا چاہ رہے ہو. جو بعد والی نسل آئے گی وہ تم سے کیا سیکھے گی؟ وہ تم سے دین کو سیکھے گی. تم نے وحی کو آ کے دیکھا ہے، آنے والوں نے نہیں دیکھا ہے. بالکل نبی سے ان کا فاصلہ ہو چکا ہے، اور اس فاصلے میں جو بیچ میں پل بن رہا ہے وہ تم ہو. اب ذمہ داری، تو تم حملہ ہو، تم پل ہو، تم ذریعہ ہو اگلی نسل تک دین کو پہنچانے کا، وحی کو پہنچانے کا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. وَأُمَنَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم خود امین ہو اپنے اوپر. پروردگار نے تمہیں امین بنا کے بھیجا ہے. جو امانتیں تمہیں دی ہیں تمہیں اس کا کے خیال رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار نے تمہیں امانت دی ہے کہ دین کو جیسا پیغمبر سے لیا ہے ویسا ہی اگلی نسل تک پہنچانا، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے اس کے اندر کچھ ایڈ نہ کر دینا، کچھ اس میں سے کم نہ کر دینا. یہ تم امین ہو. وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، اور پہنچانے والے ہو اس کو امتوں کی طرف. اب چاہے وہ امتیں جو ابھی تمہارے زمانے میں ہیں اور چاہے وہ امتیں جو تمہارے بعد آنے والی ہیں. زعیم حق لہ فیکم، تم ذمہ دار ہو
کس چیز کے؟ حق کے. کون سا حق؟ وہ نبی کا حق جو تمہارے اوپر ہے. نبی نے تمہارے لیے اتنی زحمتیں کی، نبی نے تمہارے لیے اتنے معارف کو آ کے بیان کیا. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان تمام چیزوں کو لے کر اگلی نسل تک پہنچاؤ. البتہ یہاں پر ایک بات غور کرنے والی ہے، بیوی جو ان صفات کو آگے بیان کر رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں اشارہ کیا تھا، یہ صفات فقط اس زمانے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی ہے. دیکھیے جب ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا مخاطب بنائیں. جی خطبے کو خطبہ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کیونکہ اس میں کچھ لوگوں کو مخاطب بنا کے آ کے انسان ایک کلام کو پیش کرتا ہے. اب ہم اگر آ کے یہ پہلے سے سوچ لیں کہ یہ تاریخی ایک واقعہ ہے اور ہو کے چلا گیا تو پھر ہمیں حق نہیں ہے اس کو خطبہ کہنے کا. یہ خطبہ تب بنے گا کہ جب ہم اس کو بھی اپنا مخاطب بنائیں. یعنی جب بی بی یہاں پہ کہہ رہی ہیں انتم عباد اللہ تو ہم بھی سوچیں کہ یہ خطاب ہم سے بھی ہے. جب بی بی آ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں ان پیغام کو اپنے بات تک پہنچانا ہے تو یہ ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ ہم نے کیا لیا ہے اور کیا پہنچانا ہے. زعیم حق لہ فیکم وعہد قدمہ الیکم، تم ذمہ دار ہو ان وعدوں کے کہ جو نبی نے تمہارے سامنے پیش کیے تھے، اب تمہیں ان کو پہنچانا ہے. اب آگے ہمیں تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے وعدے تھے کہ جو نبی نے اپنی امت سے آ کے لیے تھے. ہر وہ وعدہ جو نبی نے اپنی امت سے آ کے لیا تھا، اب یہ امت اس کی ذمہ دار ہے کہ اس کو اپنی بعد والی نسل تک پہنچائے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی سے تو ہم نے وعدہ کر دیا کہ یا نبی اللہ ہاں ہم ایسا کریں گے، لیکن جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو ہم ان وعدوں کو بھول گئے. اس کے بعد بیوی وَبَقِيَّةٍ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ، اور وہ تمام وہ چیزیں جو نبی اپنے بعد تمہارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں. یہ تمام ذمہ داریاں ہیں. اگر ان تمام ذمہ داریوں کو ہم آ کے ایک جملے میں آ کے جمع کرنا چاہیں کہ بیوی نے ان ذمہ داریوں میں نتیجہ کیا لیا ہے، ایک نتیجہ ہے کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے، معارف نبی اور جو کچھ نبی تمہارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں اس کو پہلے تم صحیح سے سمجھو اور پھر اس کو اگلی نسل تک پہنچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور اے کاش ہم اس ذمہ داری کو سمجھ لیں اور غور کر لیں کہ یہ ذمہ داری اتنی آسان نہیں ہے. یعنی دین کو پوری طرح سے سمجھنا ایک تو ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ثانیاً اس طرح سے سمجھنا جو سمجھنے کا حق ہے یہ ایک الگ مرحلہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانا. اس کا مطلب یہ کہ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے. اچھا مولانا، پروردگار عالم نے اتمام حجت کی غرض سے اپنے انبیاء کو معجزات عطا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفا عطا کی، اور دیگر معجزات جیسے مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ جو تھا باذن الہی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ اس کو کہتے ہیں وہ قرآن حکیم ہے. اور پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب اور میری اطرت. اب اطرت کی مصداق خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ. قرآن کریم کے بارے میں کچھ ارشاد فرماتی ہیں بی بی اس خطبے میں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب جو ہے ہم بریک کے بعد آپ سے جاننا چاہیں گے انشاءاللہ. ناظرین، پروگرام کلام کوثر میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. حاضر خدمت ہوں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.